الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم يشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلع الله على أهل بدر فإني قد غفرت لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی. یا ربی سلم وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سورۃ پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. سامعین محترم، عنوان جمعۃ المبارک کا بڑا اہم اور بڑا ہی پرمغز ہے کہ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے، تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور عشرہ مغفرت اپنے اختتام کو پہنچا. آج مغرب کے وقت عشرہ مغفرت ختم ہو جائے گا، اور آخری عشرہ جس کو عتق من النار کہا جاتا ہے کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، وہ آج شروع ہو جائے گا مغرب کے پاس. سامعین محترم ایک بات ہے جو سارے دھیان ہوتے نہیں پر چھڑتے ہوتے بھائی ہوتے
سامعین محترم نیچے چلنا تو ان کے حضرت سیٹ ہو گئے سیٹ ہو گئے وہ سیٹ ہو گئے ہوتے. تو سامعین محترم 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر ہوا ہے. اس کو بدر بھی کہا ہے قرآن نے. نمبر 2 اس کو الفرقان کہا ہے. حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا مارکا جس کو کہا جائے اس کو بدر کہتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں. ریشہ دوانیاں کافروں کی ختم نہیں ہوئی. آخر 13 سال انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی تھی. اب ان کے سامنے جب یہ باتیں پہنچ رہی تھی کہ آپ مدینہ المنورہ میں پھل پھول رہے ہیں, آپ علیہ السلام کی آواز طول و عرض تک پہنچ رہی ہے, نبی پاک علیہ السلام کے گرد لوگوں کا مجمع بڑھ رہا ہے, تو مکہ المکرمہ میں رہنے والے کافروں کے تمام تر توجہات ان کی نبی پاک علیہ السلام کی طرف مغزوب ہو جاتی ہیں. آپ علیہ السلام کے پاس تقریباً 37 کے قریب وفود مدینہ المنورہ آتے ہیں اس ایک سال میں. لیکن وہ 37 وفود جو مدینہ المنورہ آتے ہیں وہ صرف اور صرف اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں کر کیا رہے ہیں, کہ نبی پاک علیہ السلام کے گرد لوگوں کا مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبریں پہنچتی تھی کہ اہل قریش اس تعاقب میں ہیں کہ معلوم کر سکے کہ ہم مدینہ المنورہ میں کیا کر رہے ہیں. تو سامعین محترم پھر اسی ضمن میں سن 2 ہجری کا آغاز ہو جاتا ہے. ہجرت کا دوسرا سال ہے اور نبوت کا یہ 14واں سال ہے. نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کی ایک مٹھی بھر جماعت کو تیار کر چکے ہیں, جس کی تعداد 313 315 یا 319 ہے. 313 15 اور 19 یعنی اتنی تعداد میں مشتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تیار ہو چکے ہیں. نبی پاک علیہ السلام محترم ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, گفتگو کرنے والے کا مدار آپ کی توجہ پر ہے. کسی کو کوئی نہیں پڑی ہوئی کہ روزہ رکھ کے اتنی جوہد کرے اور بولے, کسی کا دل نہیں کرتا. اس وقت بندے کا دل کرتا ہے خاموشی سے بندہ اپنے ذکر و اذکار کرے, اور اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. روزہ رکھ کے بولنا ہے کہ ویسے ہی اپنی ذات کے لیے بڑی کوفت ہوتی ہے. تو گفتگو کرنے والے کا انحصار آپ کی توجہ پر ہے. اور آپ کی توجہ دائیں بائیں رہے گی تو میں نہیں سمجھوں گا کہ میرے بولنے کا کوئی فائدہ ہے. میرے بولنے کا فائدہ تبھی ہے جب میں کچھ کہوں تو آپ کو سمجھ آئے. اب یہ بات 314 15 اور 19 والی جو میں نے کی ہے, اللہ کے رسول کا فرمان بخاری شریف کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے ہیں ان الفاظ اور موتیوں کا بدل ساری کائنات کی مل کر بھی نہیں بن سکتی. یعنی ان کا احترام اللہ کی حد اتنا زیادہ ہے. لہذا ایک درخواست میں کروں گا, اور لمبی چوڑی درخواست آپ سے نہیں ہے, نہ ہی میں کرنے کا عادی ہوں. آپ صرف توجہ میری طرف رکھیے. آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ بدر کوئی معمولی واقعہ نہیں, یہ رونما ہوا ہے. 314 313 15 اور 19 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام کے گرد جمع ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو خبر پہنچتی ہے اہل قریش 1000 کا لشکر لے کر چڑھائی کرنے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں, اللہ اکبر, سرفروشانہ اعلان اسلام کا یہ ایسا لشکر ہے کہ جو بے کسی اور مجبوری کے عالم میں ہے, بالکل بے کس اور مجبور ہے. حالت اس لشکر کی کیا ہے کہ میرے بھائیوں, ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں. ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں, 6 زرے ہیں, 8 تلواریں ہیں اور 70 اونٹوں پر مشتمل یہ پورا قافلہ ہے. 2 گھوڑے, 1000
حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، دوسرا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈر ان چیف ہے، سپہ سالار گئے، چیف آف دا آرمی سٹاف گئے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑا نہیں ہے. زبیر بن عوام سے یہ نہیں کہا کہ گھوڑا مجھے دے دے، یا مقداد بن اسود سے یہ نہیں کہا کہ گھوڑا مجھے دے، نہیں، بلکہ جو 70 اونٹ ہیں وہ 70 اونٹ باقی تمام صحابہ میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور ایک اونٹ 3 صحابہ کے حصے میں آتا ہے، تقسیم ہو رہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کیجئے، ایک بہترین قسم کا اونٹ اپنے لیے پسند کر لیجئے اور اس پر براجماع ہو جائیے، ہم اس کی لگامیں پکڑیں گے تاکہ آپ اوپر بیٹھے رہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں ایک کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے بدر کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میں حصہ اتنا ہی لوں گا جتنا ایک مجاہد کو ملے گا. اگر دوسرے مجاہدین 3 ہو کر ایک اونٹ پر سوار ہوں گے تو میں بھی 3 ہو کر ایک اونٹ پر سوار ہوں گا، میں تنہا اونٹ نہیں لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فردوں کو تقسیم کر دیا، اور ایک اونٹ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونا تھا. اب اس اونٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ، یہ ان کا انتخاب ہوا. اب یہ بھی دیکھیے، یہ نہیں کہ اس اونٹ پر اللہ کے رسول بیٹھے رہیں گے، 2 بیٹھتے تھے، ایک نیچے اس کی لگام کو پکڑتا تھا، نکیل کو پکڑتا تھا. کبھی باری یوں ہوا کرتی تھی کہ حضرت زید بن حارثہ علی المرتضی اونٹ کے اوپر ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگام پکڑی ہوتی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لگام پکڑ کر جایا کرتے تھے، ساتھ چل رہے ہیں. تو لہذا 2 اونٹ، 6 زیرے، 8 تلواریں اور 70 اونٹوں پر مشتمل یہ فرزندانہ اسلام کا قافلہ ہے کہ مدینہ سے جب باہر نکل رہے گئے تو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی اکٹھے ہو کر آگے کہ آؤ منظر تو دیکھیں. منظر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر کافروں کا ہے، جہاں پر ان کے پاس ساز و سامان بہترین ہے. ہم دیکھیں تو صحیح مسلمان کس تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ یہودی جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے مدینہ منورہ کے گلیوں اور کوچوں میں پہنچے تو صحابہ جا رہے تھے. تو منظر کیا تھا؟ صرف 8 تلواریں تھی، کچھ کے پاس نیزے تھے، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے کھجور کی ٹہنی اتاری ہوئی اور وہ ڈنڈے اور سوٹے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، اور یہ بات کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں اور آج روئے زمین سے کفر کا خاتمہ کر کے واپس آئیں گے. یہودی جو مکہ مدینہ المنورہ کے مدافعات میں رہتے تھے، جب انہوں نے جذبہ ایمان صحابہ کا یہ دیکھا کہ ڈنڈے اور سوٹے پکڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ککر کی لکڑی ہے، ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں آج رؤسائے قریش کو کہاں بالا کر دیں گے. ارے ایک پوچھنے لگا یہودی صحابہ سے، ارے بتاؤ کس بھروسے پر جا رہے ہو، کس بھروسے پر لڑنے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس 8 تلواریں ہیں، لکڑی ہے تم نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے، ڈنڈے تمہارے پاس ہیں، کس بھروسے پر جا رہے ہو؟ تو صحابی نے پھر کیا کہا تھا؟ شاید اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ یہودی نے بے بسی کو دیکھا تھا، بے کسی کو دیکھا تھا، اور یہ سوال کر لیا تھا کہ بتاؤ کس بھروسے پر جا رہے ہو؟ صحابی نے جواباً یہی کہا تھا جس کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ نہ خنجر پر نہ نیزے پر تکیا، نہ خنجر اور نیزے پر تکیا، نہ تلوار اور حالے پر بھروسہ ہے تو فقط اس کالی کملی والے پر، کہ جو ہمیں ساتھ لے کر جا رہا ہے ہمارا بھروسہ اسی پر ہے. یہ ہمیں کودنے کے لیے کہے گا ہم کود جائیں گے، یہ ہمیں پہاڑوں سے ٹکرانے کے لیے کہے گا ہم ٹکرا جائیں گے. یہی تو وجہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا کہ بتاؤ یار میٹنگ تو کریں کہ لڑے کس طرح، 1000 کا لشکر ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہمیں کیسے لڑنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر آپ بتائیے. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجیے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ بیٹھے. فرمایا عمر آپ کھڑے ہو جائیے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پیدا ہی اس دن کے لیے ہوا ہوں کہ کوئی کافر میرے ہتھے چڑھے میں اس کی گردن توڑوں. فرمایا مقداد بن اسود تم کھڑے ہو جاؤ. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، یہ کھڑے ہوئے نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم برقی یماق تک آپ کے ساتھ چلیں گے،
کہیں گے نا لڑنا ہے، ہم اللہ کے رسول آپ کے ساتھ چلیں گے، لڑتے چلے جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب یہ بھی بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد بن معاذ آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ بتائیے آپ کی تیاری کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدر کا ذکر آئے گا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سر فہرست آئے گا۔ یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ایسے صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ سعد کے جنازے پر 70 فرشتے ایسے اللہ نے نازل کیے جو نہ کائنات میں پہلے کبھی اترے تھے نہ بعد میں اترے۔ سعد بن معاذ کا جنازہ ہے، خندق میں یہ زخمی ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، یہ وہ شخصیت ہے رسول خدا نے قبر میں خود اتارا، ان کو جنازہ خود پڑھایا، کفن ان کا خود پہنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود یہ فرمایا کہ سعد کی روح کو ملائکہ ارض اور آسمان اٹھائے ہوئے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مقرر یہ تھے احد بدر کے دن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سعد آپ اٹھئے، بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مقداد کی بات پر یقین نہیں آیا کہ مقداد میرا انصاری صحابی بھائی ہے، وہ جب کہہ چکا ہے ہم لڑیں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، آپ اعلان کیجئے ہم دائیں طرف سے بھی لڑیں گے، ہم بائیں طرف سے لڑیں گے، آپ کے سامنے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تپتے ہوئے کھولتے ہوئے انگاروں پر ہمیں چلنے کے لیے کہیں گے، ہم چل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھولتے ہوئے تیل پر کڑے میں گر جانے کے لیے کہیں گے، ہم کود پڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اے نبی پاک علیہ السلام آپ حکم تو دیجئے، آپ کے سامنے نہ صرف خود پورے انصار کے ساتھ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ ارادہ کر چکے ہیں، آپ آگے نکلیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ 4 تقریریں ہوئی صحابہ کرام کی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، مقداد بن اسود، اور چوتھے نمبر پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 تقریریں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہم لا تخذلنی، اللہم انی انشدک ما وعدتنی، کہ اللہ رب العالمین یہ ان کے جذبہ ایمانی دے کہ ان کے ہاتھوں میں ککر کی لکڑی یہ گئے، بے سر و سمانی کے عالم میں گئے اور مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اے مولا تو مجھے رسوا نہ کرنا اور ان کے ساتھ کیے ہوئے اپنے تمام وعدوں کو پورا کر۔ پہلی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی۔ دوسری دعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث پڑھتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسری دعا کیا تھی؟ اب یہاں پر پہلے یہ حدیث مبارکہ سن لیجیے۔ اصحاب بدر، بدر کے صحابہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، وہ کتنے عظیم المرتبت ہیں اللہ کے ہاں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل نے آ کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جو صحابہ آپ کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے آپ انہیں اپنی صفوں میں کیا اہمیت دیتے ہو، آپ ان کی کیا اہمیت سمجھتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل ہم ان صحابہ کو سب سے زیادہ عزت اور احترام دیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ پہ جواب میں یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اگر آپ زمین پر بدر میں شامل صحابہ کو سب سے زیادہ عزت اور احترام دیتے ہیں تو پھر سنیے عرش پر رب العالمین اس 1000 فرشتے کو سب سے زیادہ احترام دیتے ہیں جو بدر کی لڑائی میں اتارے گئے تھے، جو بدر کی لڑائی میں اتارے گئے تھے۔ ابو داؤد شریف کی دوسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اطلع اللہ علی اہل بدر، کہ رب العالمین نے اہل بدر کو دیکھا، اللہ نے اہل بدر کو دیکھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین نے اہل بدر کو دیکھا
دیکھ کر کیا فرمایا میرے بھائیوں، یہ اللہ کا اعزاز صرف ان 313 کے لیے ہے بس، اونلی، فقط ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیکن رسول فرماتے ہیں اللہ نے اہل بدر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ جاؤ اب جو جی چاہتا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب جو جی چاہتا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب جو جی چاہتا ہے کرو، تمہاری مغفرت کا اعلان میں رب العالمین کر چکا ہوں۔ پہلا اعزاز اہل بدر کا یہ ہے، اور یہ 313 صحابہ کرام جو ہے صرف اعزاز ان کا ہے، ان صحابہ کے علاوہ، یہ بدر کے علاوہ جو صحابہ ہیں، تمام صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بدر والوں کے ساتھ اللہ کا انعام علیحدہ ہے، بدریین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے وعدے علیحدہ ہے، ان کا اعزاز و اکرام و انعام علیحدہ ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلا انعام اللہ نے یہ دیا، اللہ فرماتے اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ جاؤ جو جی چاہتا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان تہلک الاصحاب، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی، وَلَمْ تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا، تو قیامت کی صبح تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے صحابہ کے ساتھ 313 بدری صحابہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کو مختص کر دیا ہے، اللہ کی عبادت کو مختص کر دیا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا، کہ مولا پھر قیامت تو بپا ہوگی، تیری عبادت کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہوگا۔ اے مولا یہ میری کمائی ہے، اس کمائی کو ضائع نہ ہونے دینا، اے مولا ان کی لاج رکھنا، اگر یہ بچیں گے تو تیرا دین بچے گا۔ جیسے ایک بندہ کسی کو بطور ایسے نہیں کہہ دیتا کہ تو میرا کام کرے گا تو میں تیرا کام کروں گا، تو میری حاجت پوری کرے گا تو میں تیرے کام آؤں گا۔ اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں مولا اگر یہ بچے تو تیرا دین بچنا ہے، اگر یہ نہ بچے تو پھر تیرا نام بھی کوئی نہیں لے گا، یہ تیرا نام لینے والا بھی روئے زمین میں کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَمْ تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا، پھر قیامت جب وفا ہوگی تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بچانا ہے صحابہ کو، ان 313 کو بچانا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ ایمانی کو دیکھا کہ یہ 313 بالکل تیار ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب نکلے تو وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا منظر عجیب ہے، بدر کا منظر بڑا عجیب ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو تاریخ نے اس ساحل الکنارے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں پر انسانیت بھی ششدر رہ جاتی ہے، کہ ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ میں نکلا جب بدر میں مقابلے کے لیے تو کافروں کو پتہ چلا ابو عبیدہ بن جراح بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں، تو انہوں نے بھلا کیا کیا؟ انہوں نے ان کے سگے باپ عامر کو مقابلے میں بھیج دیا، اللہ سگے باپ کو مقابلے میں بھیج دیا کہ ہم دیکھیں تلوار کیسے چلاتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ تاریخ نے مجھے کس کٹہرے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، ایک طرف عشق رسالت معاب ہے، ایک طرف اطاعت رسول ہے، دوسری طرف میرا سگا باپ ہے کہ جس کے گھر میں نے پرورش پائی ہے، دوسری طرف میرا وہ باپ ہے جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک کے میرے تمام آسائش و آلات کو پورا کیا ہے، میری تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر میں نکلا ہوں، ادھر کافروں نے ابو جہل نے آگے بڑھ کر میرے باپ عامر کو میرے مقابلے میں بھیج دیا کہ بیٹا مجبور ہو جائے گا، باپ پر تلوار کیسے چلائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں میں نے صرف 1 منٹ کے لیے اتنا سوچا کہ یار اپنے باپ پر تلوار چلاؤں کہ نہ چلاؤں، اپنے باپ پر تلوار چلاؤں کہ نہ چلاؤں، کیا باپ سمجھ کے چھوڑ دوں۔ ابو عبیدہ بن جراح فرماتے اگلا ہی لمحہ تھا میں نے اس سوچ کو اس طرف کر دیا اور یہ بات سامنے لے آیا کہ ساری کائنات پیغمبر کے عشق پر قربان ہو جائے گی، اور اپنے باپ کا سر میرے تن سے جدا کر دیا کہ میرے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی بات ہے،
میں باپ کو ترجیح نہیں دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے پھر وہ یہ بھی منظر تھا. اللہ اکبر. بلکہ مقداد بن اسود کی اپنی بات ہے, وہ فرماتے ہیں پھر ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آج امن کی بات کرنے والوں, کائنات آج اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی کہ مقداد بن اسود فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح نے یوں ایک سر پکڑا ہوا ہے اور وہ سر لا کر پیغمبر کے قدموں میں پھینکتے گئے. وہ کسی بیگانے کا نہیں تھا, اپنے سگے باپ کا تھا. اور ابو عبیدہ یہ بات کہہ رہے تھے اللہ کے رسول عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر, جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا. کہ محبوب پھر باپ کیا چیز ہے, میں تیری قدموں میں لے کر آیا ہوں اور صرف باپ کو زندہ نہیں اس کا سر کاٹ کر لایا. کہ یہ منظر پھر آسمان فلک نے دیکھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی تاریخ نے لا کر ایسے دورائے پر کھڑا کر دیا کہ میں بھی ششدر اور حیران رہ گیا کہ ادھر سے اللہ کے رسول اللہ مصعب نکلیے. فرماتے ہیں میں بدر کے میدان میں آگے کو نکلا تو میرے مقابلے میں ابو جہل نے کیا کیا, اللہ اکبر. فرماتے ہیں ابو جہل نے میرے مقابلے میں میرے سگے بھائی کو لا کر کھڑا کر دیا, سگے بھائی کو. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا اور خیالات کی دنیا میں جب چلا گیا تو میرے سامنے یہ بات آئی, یہ میرا وہی بھائی ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھایا کرتا تھا, یہ میرا وہی بھائی ہے جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا, یہ میرا وہی بھائی ہے جس کے ساتھ بچپن کے میرے لمحات گزرے گئے, جو میرا خیال رکھا کرتا تھا, میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا تھا. آج تاریخ مجھے کس بہانے پر لے آئی کہ آج میرے مقابلے پر کافروں نے میرے حصے کے بھائی کو پیش کر دیا گیا. مصعب بن عمیر فرماتے ہیں میرے دل میں بھائی کی محبت جاگنے لگی, تھوڑی سی بڑی ہی کیا تھی, میں نے اس محبت کو نیچے دے مارا اور بھائی کا سر تل سے جدا کر زمین پر گرا دیا کہ اگر پیغمبر کا وفادار گئے تو وفاداری تمہارے ساتھ ہے, اگر پیغمبر کے وفادار نہیں ہو تو پھر کائنات کی ہر چیز پیغمبر کے قدموں پر قربان کر دی جائے گی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے بھائی کا سر پکڑے ہوئے باغ سال باپ میں لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. مقداد فرماتے ہیں ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگا ماموں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن اتارتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر لے کر آتے ہیں. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بھائی ولید کی گردن لے کر پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں آتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی مارا گیا. اللہ یہ جذبہ دیدنی جہاد ہے کہ اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ بھائی نے بھائی کی گردن پکڑی ہوئی ہے, بیٹے نے باپ کی گردن پکڑی ہوئی ہے, بھانجے نے ماموں کی گردن پکڑی ہوئی ہے, بھتیجے نے چاچے کی گردن پکڑی ہوئی ہے. کس لیے کائنات جاتی ہے چلی جائے, پیغمبر کا دین ہاتھوں سے نہ جا پائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ صحابہ کرام پھر اتنے میں آتے ہیں مداد فرماتے ہیں آتے ابو بکر بڑے اللہ کے رسول منظر دیکھ رہے کہ رشتہ داروں کے مقابلے میں آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بڑھنے لگے. کافروں نے دیکھا, انہوں نے کہا حضرت ابو بکر آئے ہیں. انہوں نے کہا وہ ابو عبد الرحمن کدھر ہے, این عبد الرحمن. حضرت ابو بکر کا بڑا بیٹا ہے, ابھی صحابی ابھی ایمان قبول نہیں کیا, کہا این عبد الرحمن, عبد الرحمن کدھر ہے. ابو جہل نے پوچھا, فرمایا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہے. فرمایا عبد الرحمن ادھر آ تیرے لیے ایک بندہ ڈھونڈا ہے, تجھے بھی مقابلے میں بھیجنا ہے, تجھے بھی مقابلے میں بھیجنا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر نے دیکھا کہ سامنے جو آیا ہے وہ میرا صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی, یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے, میرا سگا بیٹا میرے مقابلے میں کافروں کی طرف نکلا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانے دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر تم جاتے, ابو بکر آپ رک جاؤ. ایک ابو بکر ہے جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں روکا کہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں نہیں نکلنا, اپنے بیٹے کے مقابلے میں نہیں نکلنا. حضرت ابو بکر خود فرماتے تھے اگر اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیتے تو پھر میں واپس بیٹے کا سر لے کر آتا, اس کو زندہ نہ چھوڑتا, میں اس کا سر لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لے آتا. اللہ کے رسول فرمایا ابو بکر نہیں, آپ نہ جاؤ, تیرا سگا بیٹا ہے, تو بڑا چھوڑے دل کا مالک ہے. ابو بکر تو تجھ سے نہ ہو پائے گا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے, بیٹا ایک طرف ہے, آپ ہر چیز پر مجھے زیادہ محبوب ہو, میں بیٹا ایک نہیں ساری کائنات قربان کر دوں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر نہیں, تو تھوڑے دل کا مالک ہے, تو نہ جا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نہیں جاتے, اللہ کے رسول روک لیتے ہیں. فرمایا ادھر عبد الرحمن آیا ہے تیرا بیٹا, جیسا تو مقابلے میں نہیں جائے گا. اور یہی وجہ تھی کہ رب العالمین نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو صحابی رسول بنایا. پھر وہ صحابی رسول بنے کہ وہ بچے بدر میں بچ گئے تھے, ورنہ ابو بکر تو بیٹے کے سر لانے کے لیے تیار تھے.
وہ تو کہہ رہے تھے اللہ کے رسول بھیج دیجیے میں سب لے کر آؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ابو بکر آپ نہ جائیے. اللہ کے رسول نے روکا تھا اس لیے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ زندہ بچ گئے اور مدینہ المنورہ میں آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. کہ عمیر بن وہب کیسا منظر کا یاد بدر کا کہ جب صحابہ اکرام کو لے کر اللہ کے رسول پہنچتے ہیں 313 صحابہ بے سر سامانی کی حالت میں اور انسانیت بھی ششتر رہ گئی کہ یار یہ 313 کیا کریں گے. 1000 کا لشکر ہے اور بہترین گھڑسوار ان کے پاس ہے, بہترین تیز قسم کی تلواریں ان کے پاس ہے, نیزے ان کے پاس ہے. ارے یہ کیسے لڑے گا. آج اسباب پر یقین رکھنے والی دنیا ہے, ٹیکنالوجی پر یقین رکھنے والی دنیا. آج مسلمان دنیا میں ہر چیز وافر رکھنے کے باوجود مغلوب ہے, مغلوب ہے. مسلمان دنیا میں آج اپنی حیثیت کھو چکا ہے اور ٹیکنالوجی سے فتویاب نہیں ہوا کرتے. اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی نہیں ملا کرتی. اصحاب بدر نے 2 گھوڑے 8 تلواریں 6 سرہ کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ رو لگا لے تو پھر اگر پہاڑ سے بھی ٹکرانا پڑے تو وہ ٹکرا رہا کرتے. تو صحابہ ٹکر لے کر دکھائی انہوں. تو 313 لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. آپ پہنچے, ان کی صف بندی کرنے لگے. صحابہ کو بدر میں کھڑا کر دیا. ایک صحابی رسول ہے حضرت اودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اودیہ ضاد کے ساتھ, ترمذی میں روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صف درست کر رہے تھے. حضرت اودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا پیٹ بڑا تھا, آگے کو نکلا ہوا تھا اس صحابی رسول کا, تو لہذا صف بندی اللہ کے رسول کروا رہے تھے تو ان کا پیٹ آگے کی طرف تھا. 2 روایتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روایت بھی ہے آپ نے کیکر کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی, آپ نے وہ چھڑی ان کے پیٹ پر ماری کہ اودیہ پیٹ کو اندر کر یا صف کے پیچھے ہو جا, بالکل سیدھا کھڑا ہو جا. دوسری روایت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو یہاں پر مارا کہ اودیہ اپنے پیٹ کو اندر کر اور پیچھے لائن میں کھڑا ہو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اودیہ رضی اللہ اس صف بندی میں بدر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں کیا تو یہ آگے سے بول پڑے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدلہ چاہیے. اسی لمحے میں بدر کی صف بندی کے لمحے میں حضرت اودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدلہ چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اودیہ تجھے مجھ سے کس چیز کا بدلہ چاہیے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے, آپ نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے. نبی پاک علیہ السلام پوچھا کہ اودیہ کیا تکلیف پہنچی؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے میرے پیٹ پہ مارا, آپ نے میرے پیٹ پر مارا ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں اتنے میں تو عمر کھڑے ہوئے تو پاس غصہ آ گیا کہ اس کی حرکت تو چیک کرو, اللہ کے رسول سے بدلہ مانگ رہا ہے. ادھر 1000 کافر سر پر کھڑا گیا ہمارے ساتھ لڑنے کو, اور سب بندی ہو رہی ہے اور یہ سب بندی میں کھڑا ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ مانگ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اودیہ چلیے میری پشت حاضر ہے تو اپنا بدلہ لے لے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے زمانہ کہاں مثال دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات کی مثال کیسے نہیں جا سکتی. اور جاہلوں کی دنیا میں وہ احمق بھی بسا کرتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کو ایک عام انسان سے تشبیہ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کر دیتے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول ہیں. اتنا بڑا حوصلہ کسی عام بندے کا ہے؟ ارے معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے حوصلے کو دیکھ لیجیے, ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم سے کوئی بدلہ مانگے تو اس طرح اپنی پیٹھ آگے کرتے ہیں. حضرت اودیہ فرماتے ہیں جب میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بدلہ چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ آگے کر دی گیا, اودیہ میری پیٹھ حاضر ہے بدلہ لے لے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اودیہ نے کہ اللہ کے حبیب یوں نہیں, آپ نے میری پیٹ پر مارا ہے, میں بھی آپ کے پیٹ پر ماروں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اودیہ لے میرا پیٹ حاضر ہے. فرمایا یا رسول اللہ یوں نہیں, میرا پیٹ ننگا تھا, آپ کو بھی پیٹ ننگا کرنا پڑے گا. صحابی رسول اللہ عمر فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں منظر کہ اگر یہ بات نہ آیا حرکت سے تو اس کی گردن اتار دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پیٹ کو ننگا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ مبارک کو ننگا کیا. یہ اسی وقت نیچے قدموں میں گرے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا بوسہ لینے لگے اور زاروں کی تار اودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہانے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اودیہ ابھی تو بدلہ چاہتا تھا, ابھی آنسو بہانے لگ پڑا ہے, کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آج دیکھ رہا ہوں کہ آج کائنات میں میرا آخری دن ہوگا. مجھے لگ رہا ہے آج میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور اسی مارکے میں شہید کر دیا جاؤں گا. تو میں یہ خواہش رکھتا ہوں آخری چیز جو میرے لبوں پر لگے وہ پیغمبر کا
ہونا چاہیے اور پیغمبر کا وجود اقدس ہونا چاہیے. حضرت عودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے بدر میں, پھر شہید ہوئے. اول تو حضرت احجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید. اب دیکھیے اللہ اکبر رات میں پڑھ رہا تھا, یقین مانیے انصاف دیکھیے رسول خدا کا. پہلا صحابی جو بدر میں شہید ہوتا ہے احجہ یا محجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں طرح کا نام لیا گیا ہے. یہ صحابی رسول ہیں, سب سے پہلے یہ شہید ہوئے. اب دیکھیے یہ صحابی رسول جو ہے حضرت محجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آزاد نہیں, یہ غلام ہے. اسلام پر قربانی کی بات آئی تو پہلے غلام بندے نے آزادی دی, غلام بندے کی قربانی. اور دوسری بات دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی نا بدر کے پہلا شہید کون ہوا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ محجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محجہ تو ذات کے اعتبار سے رہا تو غلام ہے, لیکن میں محمد عربی یہ بات کہتا ہوں سید الشہداء فی البدر, کہ تو بدر کے شہداء میں سب کا سردار ہے. بدری صحابہ جو شہید ہو کے 14 ان تمام کا سردار تو ہے اے محجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تھا کون وہ؟ ایک غلام صاحب یہ رسول. اللہ اکبر, سب بنی ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ مشورہ کر لیں. مشورہ شروع ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر ایک رائے دو, ادھر آؤ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. فرمایا عمر لڑا کیسے جائے؟ اب یہاں بھی سب بندی ہو رہی ہے, ادھر بھی سب بندی ہو رہی ہے. ابو جہل کر رہا ہے. ابو جہل نے کیا کیا؟ عمیر بن وہب کو بھیجا, یہ کافروں کا سردار تھا, اس کو بھیجا کہ جاؤ چیک کر کے آؤ کتنے کو صحابہ آئے ہیں, تعداد کتنی کو ہے ان کی, کتنے کو لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں, ساز و سامان کتنا کو ہے, کتنے کو نیزے تیر کتنے کو زیرہ ان کے پاس ہے, کیسے لیس ہو کر ساز و سامان سے وہ آئے ہیں, چیک کر کے آؤ. عمیر بن وہب جب آیا اس نے دیکھا, دونوں طرف سے چکر لگا کے واپس گیا اور ابو جہل کو کہنے لگا ابو جہل دیکھ بڑا بھی ہوا نا تو صرف 3 اونٹوں کی مار ہے, 3 اونٹ کھا سکتے ہیں یہ لوگ, بس 3 اونٹ اگر ہم ذبح کر دے تو 3 اونٹ جتنے بندے کھاتے ہیں نا اتنے بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے. یعنی کیا مطلب 100 بندہ اس زمانے میں 1 اونٹ کو کھایا کرتا تھا, اور عمیر بن وہب نے کہا 3 اونٹ کھا لیں گے. یعنی اس نے بتا دیا اپنی باتوں سے کہ 300 بندہ ان کے ساتھ ہے, یہ 300 سے زیادہ ہے, کچھ 300 سے زیادہ ہے. اچھا ابو جہل نے کہا عمیر جا پھر دوبارہ چکر لگا کر جا بھی دیکھ کر آ, پھر دوبارہ دیکھنا کہ ٹیلوں ٹولوں میں چھپے نہ ہو ان کے ساتھی, کہیں پہاڑ کی چوٹیوں پر نہ چڑھے ہوئے ہو, دائیں بائیں کہیں پر غاروں میں نہ چھپے ہوئے ہو, یہ چیک کر کیا. عمیر بن وہب پھر دوبارہ جاتا ہے, پھر دوبارہ چیک اچھی طرح دائیں بائیں سے مضافات کا تمام چکر لگا کے جب واپس پہنچتا ہے تو کہتا ہے ابو جہل سن, میں تمام ٹیلے چیک کر آیا ہوں, تمام غاریں دیکھ آیا ہوں, ہر قسم کی کھودیں دیکھ آیا ہوں, مجھے کہیں اور بندے نکلے, یہ صرف اتنے ہی ہیں 313. اور یہ بھی سن لے ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں, اور یہ بھی سن ان کے پاس بہترین تلواریں بھی نہیں, نیزے بھی نہیں ہے, زرہ بھی صرف 4 5 6 بندوں نے پہنی ہوئی ہے. یہ تو ایسے ہی بے سر و سامانی کے عالم میں آ گئے ہیں, مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ پتہ نہیں لڑنے آئے ہیں یا کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. ابو جہل نے کہا اچھا عمیر جا ایک چکر گھوڑ رہا. تیسری مرتبہ بھیجا, جب تیسری مرتبہ بھیجا عمیر بن وہب واپس آیا, فرمایا ابو جہل اتنے ہی ہے, 300 یا 313 ہوں گے, یہ آگے پیچھے ان کی تعداد ہے. پھر ابو جہل نے کہا پھر ایسے کرو رسیاں اکٹھی کرو, رسیاں اکٹھی کرو, صبح ان کے ساتھ کیا لڑیں گے, صبح صرف ان کو باندھیں گے اور باندھ کر بیت اللہ میں لے جائیں گے اور وہاں پر جا کر ان کو بیت اللہ میں سینے حرم میں باندھ دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ریاض باللہ اور لوگوں کو بتائیں گے کہ جو لات و عزا منات و والا مکہ کی توحید کریں گے ہم انہیں یوں باندھ کر بیت اللہ کے سین میں کھڑا کر دیں گے. جب عمیر بن وہب نے ابو جہل کی یہ بات سنی, حالانکہ اس بندے نے 3 چکر لگائے تھے, اور آگے بڑھ کے کیا کہنے لگا اللہ اکبر کبیرہ. اب عمیر بن وہب کی بات سنیے جو کافر ہے, آگے بڑھ کر ابو جہل کو کہنے لگا. جب ابو جہل نے کہا کہ عمیر سنو مجھے تو لگ رہا ہے لڑائی نہیں ہوگی, یہ تو پیسوں و سامانی کے عالم میں آ گئے, رسیاں پکڑو باندھنا شروع کر دیں گے صبح ان کو, یہ ہمارے ساتھ کیسے لڑیں گے. بڑے تکبرانہ لہجے میں ابو جہل نے جب یہ بات کہی تو عمیر بن وہب کہنے لگا کہ ابو جہل سنو تعداد اتنی ہے, پیسوں و سامانی کے عالم میں ہے, زرہ بھی ان کے پاس نہیں, تلواریں بھی ان کے پاس نہیں ہیں, ان کے پاس نیزے بھی نہیں, لکڑیوں کی چھڑیاں انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں. لیکن بات سنو, میں وہ منظر دیکھ کر آیا ہوں ان صحابہ کا کہ وہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جس طرح جمع ہیں اور جس طرح وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تیار ہو کر آئے گئے. مجھے ابو جہل یوں لگ رہا ہے کہ اگر تم ان پر چھوڑ دیے گئے تو وہ صحابہ تمہیں کچا چبا جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے, کچی کھا جائیں گے تمہیں.
اس نے کہا میں تو منظر کیا دیکھ رہا ہے؟ فرمایا میں یسرب کی اونٹنیوں پر وہ یسرب کی اونٹنیاں دیکھ کر آیا ہوں جو بدر کے مقام پر لائی گئی ہے، ان اونٹنیوں پر تمہاری لاشیں رکھ کر لے کر جائیں گے، ان اونٹنیوں پر لاد کر تمہاری لاشیں لے کر جائیں گے وہ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں تو ضرور ہے لیکن ان کے یقین بڑے بلندوں والا ہے، ان کے یقین بڑے بلندوں والا ہے۔ یہی وجہ ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ سے فرمایا اس جگہ عتبہ مرے گا، اس جگہ شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں ابو جہل کا سر اتارا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کرتے چلے۔ دوسری روایت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کی چھڑی لے کر وہاں پر نشان لگاتے رہے اور لکڑی گاڑ دیتے رہے نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ فرماتے پھر اگلا دن ہوا جب ہم فتح یاب ہوئے تو میں نے جہاں جا کر دیکھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا لکڑی گھاڑی ہوئی تھی، وہیں پر اس بندے کی گردن کٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی کہ وہیں پر وہ جہنم واصل ہوا تھا جہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارتاً کہہ دیا تھا یا نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اس مقام پر فلاں مرے گا، اس مقام پر فلاں مرے گا، اس مقام پر فلاں مرے گا۔ پھر میں اگلے دن میں نہیں ایسا ہوا کہ اسی جگہ پر وہ تمام لوگ مرے ہوئے پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ عتبہ بتاؤ جس انجام سے میں ڈراتا تھا اس کو پا لیا، اے ولید بتاؤ جس چیز سے میں ڈراتا تھا اس کو پا لیا، اے شیبہ بتاؤ جس چیز سے میں ڈراتا تھا اس کو دیکھ لیا، اے ابو جہل بتاؤ جس چیز سے میں ڈراتا تھا اس کو دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر ساتھ ہی کرتے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گھروں کے اندر مردہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کو پکار رہے ہیں نام لے کر، کیا یہ آپ کی پکاروں کو سنتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر یہ بڑی اچھی طرح سن رہے ہیں، اب تو بڑی اچھی طرح سن رہے ہیں، پہلے تو سنتے نہیں تھے لیکن آپ بڑے یقین کے ساتھ سن رہے ہیں کہ جو وعدے اللہ نے کیے تھے وہ تمام وعدے پورے ہو چکے ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جذبہ دید نہیں تھا صحابہ، اللہ اکبر، ایسا جذبہ دید نہیں کہ علی اکیلے لوگ کافروں کے گردنیں اٹھا کر پیغمبر کے قدموں میں گراتے ہیں، اللہ کے رسول یہ لیجئے یہ کافر مرے پڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیشتر کافروں کی گردنیں اتار کر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، 70 کافر مارے جاتے ہیں، 70 گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پھر اتنی جانفشانی سے لڑتے ہیں اور ان کی جانفشانی کی کیا مثال دی جائے کہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری دائیں بائیں کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جو بڑا طاقتور ہو، جو بڑا قدآور ہو، بڑا بہترین نیزہ چلانے والا ہو۔ حضرت ابن عوف فرماتے ہیں میں دائیں طرف دیکھوں تو وہاں نظر آئے، بائیں طرف دیکھوں تو وہاں پر نظر آئے، یہ 13-14 سال کے دوروں پیچھے میرے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہیں اور میں کہوں کہ دیکھو دائیں اور بائیں میرے کوئی شجاع بندہ نہیں، یہ معصوم بچے۔ حضرت ابن عوف فرماتے تھوڑی دیر گزرتی تھی مجھ سے پوچھتے تھے یا امی این ابا جہل، اے چچا جان بتائیے ابو جہل کدھر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے میں آئی کی بات کر دیتا کہ انہیں کیا مطلب ابو جہل سے ابو جہل کو ہے پوچھتے ہیں بار بار، تو میں تھوڑی دیر گزرتی پھر کہتے یا اے ابا جہل، اے چچا جان این ابا جہل، ابو جہل کدھر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے میں نے کہا جو اپنا کام کرو، تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے، تمہیں کیا کام پڑا اس سے ابو جہل سے؟ ادھر ہماری قسم بندی نکلی ہوئی ہے اور تم پوچھ رہے ہو ابو جہل کدھر ہے؟ پھر تیسری مرتبہ فرمایا ایڑیوں پر کھڑا ہو رہا تھا محبت اور کہتا چچا بتاتا کیوں نہیں کہا ہے ابو جہل؟ حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں میں نے کہا ان کا اشتیاق بڑھ گیا، تو میں نے کہا وہ دیکھو سب بندی کر رہا ہے، وہ دیکھو سب بندی کر رہا ہے، لیکن تم یہ بتاؤ تمہیں کیا کام ہے اس سے ابو جہل سے، تم کیا کرو گے؟ فرمایا چچا ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اے چچا آج اس کو جہنم حاصل کر کے چھوڑیں گے، آج اس کو جہنم حاصل کریں گے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس کی اتنی جرأت۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں اتنے میں گفتگو ہی کر رہا تھا اور انہیں اشارہ کر کے میں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر سب بندی کروا رہا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں ابھی میرا اشارہ ہو رہا تھا، میں بتا رہا تھا یہ دونوں لپکتے ہوئے بھاگتے ہوئے جس طرح عقاب اپنے شکار کو جھپٹتا ہے اسی طرح یہ دونوں بچے جھپٹے ابو جہل کی طرف اور اس کو سواری سے گرا دیا اور اس پر وار کیے اور اس کو جہنم واصل کر دیا، جہنم واصل کر
کر دیا. جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اتاری, گردن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاذ اور محبت دونوں لڑ رہے تھے, دونوں لڑ رہے تھے. صحابی کو بہت بڑا عجیب منظر تھا. معاذ کہہ رہا تھا میں نے مارا ہے, محبت کہ نہیں تو نے بھائی کہاں مارا ہے, میں نے مارا ہے. پھر معاذ کہ نہیں تو نے کہاں مارا ہے, تیرا تو ہاتھ نہیں پہنچتا تھا اس کی گردن تک, میں نے مارا ہے. پھر محبت کہ نہیں میں نے مارا. دونوں لڑنے لگے آپس میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس لڑائی کو دیکھ کر خوش ہوئے, فرد محبت نے فرمایا, آپ نے فرمایا معاذ تو نے بھی مارا ہے, محبت تو نے بھی مارا ہے. کل یوم محشر میرا رب جب اس میرے سب سے بڑے دشمن کے کو شہید, میرے سب سے بڑے دشمن کو مارنے والے کو اعزاز و اکرام سے نوازے گا, تو تم میں سے کسی ایک کو نہیں بلکہ دونوں کو اعزاز عطا فرمائے گا, کہ دونوں کو اعزاز دیے جائے گا. اور ایسا معلوم تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ نے اس کی گردن اتارنی چاہی تو اس نے یہ کہا تھا ابو جہل نے کہ اے ابن مسعود میری گردن کو نیچے سے اتار. اللہ, اس کا تکبر ختم نہیں ہوا. تکبر بہت بری چیز ہے, اللہ کو متکبر شخص بالکل پسند نہیں. اللہ ہدایت نہیں دیتا تکبر کرنے والے کو, یہ بات ذہن میں رکھیے. دو شخص ہیں, عمر بن حشام, عمر بن عمر بن خطاب, نام ایک ہے, شجاعت بہادری دلیری بھی ایک تھی, لیکن اللہ کے رسول نے دونوں کو مانگا ہے. اللہ نے ابو جہل نہیں دیا, عمر فاروق عطا فرمایا, عمر فاروق عطا فرمایا. اور محدثین نے لکھا ہے ابو جہل کیوں نہیں دیا, اس لیے کہ ابو جہل متکبر تھا, اس کے اندر کیا تھا, تکبر تھا. اور فاروق اعظم ناواقف تھے, کیا تھے, ناواقف تھے. ناواقف کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا, لیکن متکبر کو اللہ نے ایمان نہیں دیا. یہ بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ ابن مسعود میری گردن نیچے سے اتارو تاکہ عام سرداروں میں پڑی ہوئی نظر آئے, کسی عام بندے کی نہیں ہے بلکہ بڑے سردار کی گردن پڑی ہوئی. ابن مسعود فرماتے میں نے اس کی خواہش پوری کی, نیچے سے گردن اتاری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ کو بھی فرعون عطا کیا تھا, ایک فرعون مجھے ملا ہے, لیکن موسیٰ کا فرعون جب اس کو ڈبکیاں لگنے لگی تو ڈبکیاں لگتے ہوئے جب موت کو سامنے دیکھا تو وہ پکار اٹھا تھا, انی آمنت برب ہارون و موسیٰ, کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. اللہ نے اسی وقت کہا آل وقد عصیت قبل, کہ ابھی ایمان لاتا ہے, اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا, تیرا ایمان قبول نہیں. فرمایا اللہ کے رسول نے اس فرعون کو جو جناب موسیٰ کو ملا, جب اس نے موت کو سامنے دیکھا تو اس وقت وہ ایمان کو قبول کر رہا تھا. لیکن جو فرعون اللہ نے مجھے دیا نا ابو جہل, یہ آخری وقت بھی کہہ رہا تھا, آکڑ کر کہہ رہا تھا میری گردن نیچے سے اتارو تاکہ عام گردنوں میں پڑی ہوئی نظر آئے, کسی سردار کی گردن پڑی ہے. تو حق کو باطل کا یہ مارکا 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے کہ کائنات کے سارے نقشے اس بات کو بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ کیسے بے سر و سامانی کے عالم میں یہ لوگ 1000 سے چپٹ پڑے, کہ کیسے جیت گئے اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے. آج اسباب یہی بتاتے ہیں کہ بہترین ٹیکنالوجی اختیار کر لی جائے تاکہ فتح یاب ہو جائے گا. میرے بھائیوں نہیں, صحابہ کہتے ہیں ہم بدر کے میدانوں میں بھاگ رہے تھے, آگے آگے کافروں کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ کافر بھی ہمارے ہتھے سے نکلے نا, تو آگے سے ہم یہ جملے کہہ رہے تھے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, کہ ہمارا توکل ان نیزوں پر نہیں, ہمارا توکل ان تلواروں پر نہیں, ہمارا توکل اس زرہ پر نہیں ہے, ہمارا توکل اس وحدہ لا شریک پر ہے کہ جو رب اگر فتح کا فیصلہ کر دے تو کائنات مل کر شکست نہیں دے سکتی, کائنات شکست نہیں دے سکتی. پھر رب العالمین نے 313 کو فتح یاب کیا. ان 313 نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ رہتی دنیا تک کائنات ان کی محتاج کر دی گئی ہے, کہ اگر یہ نفوس نہ ہوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی نہ رہتا. رب العالمین نے ان کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا بقا کیا ہے, اس کی حفاظت کی ہے. تو میرے بھائیو 17 رمضان المبارک یوم بدر گزرا ہے, ہم جذبہ ایمان سے سرشار ہو, اپنے بچوں کو بتانا ہے تو صحابہ کی باتیں بتائیے. آج جو ہم دوسرے کارٹون لگا کے بچوں کو بہلاتے ہیں, ارے ان کو یہ تذکرے پڑھاؤ کہ یہ معصوم بچے جو بدر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے, یہ سگے رشتہ داروں کی گردنیں جو لوگ لے کر آئے ہیں, یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ صرف الہ کلمت اللہ کی بقا کے لیے, کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے,
رب کی دھرتی پر رب کی سزائیں لگے، رب کی دھرتی پر غیر اللہ کے سجدے ختم کر دیے جائیں، اللہ کی پرستش کرنے والے پیدا ہو جو اللہ ہی کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے۔ میرے بھائیو، ان کے تذکرے عام کرنے کی ضرورت ہے، ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنی اولادوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی اس قربانی کا تذکرہ، ان کی باتیں ان کے سامنے کی جائے تاکہ ان کے جذبہ ایمان بڑھ جائے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ان بدوی صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیشین میں انہیں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان جیسی عظیم اور عظمت والی پاکیزہ صفات سے مزین فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔